بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا بیان قرآن پاک کی فضیلت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پاک سے بے پناہ محبت کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں حفظ قرآن کرنے کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تفسیر پوچھو، میں نے بچپن میں قرآن شریف حفظ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے 10 برس کی عمر میں آخر کی منزلیں پڑھ لی تھیں۔ اس زمانے کا پڑھنا ایسا نہیں تھا جیسا کہ اس زمانے میں ہم لوگ غیر زبان والوں کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ ماں تفسیر کے پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں کہ بچپن کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کی حدیثیں جتنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے وہ بہت کم دوسرے حضرات سے نقل کی گئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بہترین مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اس کے بعد دوسری آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی 10 آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ 13 سال کی عمر تھی جس وقت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس عمر میں جو درجہ تفسیر و حدیث میں حاصل کیا وہ کھلی کرامت اور قابل رشک ہے۔ امام تفسیر ہیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعا کا ثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے گئے، باہر تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا کہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدمت پسند آئی اور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم اور کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، یہ بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھینچ کر برابر کھڑا کر لیا کہ ایک مقتدی اگر ہو تو اس کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مشغول ہو گئے، یہ ذرا سے پیچھے کو ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دریافت فرمایا، عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و فہم کے زیادہ ہونے کی دعا دی آپ کو۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حفظ حدیث کرنے کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عابد اور زاہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتے تھے کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آنکھیں رات بھر جاگنے سے پتھرا جائیں گی۔ بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوت سے متمنا ہونے کی اجازت فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا 20 روز میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت کم ہے، مجھے اپنی قوت سے متمنا ہونے کی اجازت دیجیے۔ غرض اسی طرح عرض کرتے رہے، آخر میں 30 دن میں ختم کرنے کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہیں۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا ہوا تھا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگوں نے منع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال آدمی ہیں، کبھی غصہ اور ناراضی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہو جاتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے غصے میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس قدر زاہد و عابد ہونے کے کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں، بجز عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لکھتے تھے کہ میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ ہمارے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان سے کہیں زیادہ ملتی ہیں، جس کی بہت سی وجوہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کی احادیث موجود تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حفظ قرآن کے بارے میں ذکر ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے عالم اور بڑے متقی شمار ہوتے ہیں، بالخصوص فرائض کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں فتویٰ قضا فرائض قرات میں ان کا شمار چوٹی کے لوگوں میں تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت کم عمر بچے تھے، 11 برس کی عمر تھی۔ اس وجہ سے باوجود خواہش کے ابتدائی لڑائیوں یعنی بدر وغیرہ میں شرکت کی اجازت نہیں ہوئی۔ ہجرت سے 5 برس پہلے 6 سال کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو جیسے اور لوگ حاضر خدمت ہو رہے تھے اور حصول برکت کے لیے بچوں کو بھی ساتھ لا رہے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت میں حاضر کیے گئے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو عرض کیا گیا کہ یہ قبیلہ تجار کا ایک لڑکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہی اس نے 17 سورتیں قرآن پاک کی حفظ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر مجھے پڑھنے کو ارشاد فرمایا۔ میں نے سورہ قاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پڑھنا پسند آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہود کے پاس بھیجنا ہوتے تھے وہ یہود ہی لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی جو خط و کتابت ہوتی ہے اس پر مجھ کو اطمینان نہیں کہ گڑبڑ کر دیتے ہوں، تو یہود کی زبان سیکھ لیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن میں ان کی زبان عبرانی میں کامل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے جو تحریر ان کو جاتی وہ میں ہی لکھتا اور جو تحریر یہود کے پاس سے آتی تھی وہ میں ہی پڑھتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بعض لوگوں کو سریانی زبان میں خطوط لکھنا پڑتے ہیں، اس لیے مجھ کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی اور وہ ایک دن میں ہی ایک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ شکریہ۔